اسلامی دنیا کا ایک ایسا ستارہ ڈوب گیا ہے جس نے اپنی علم کی روشنی سے ہزاروں کی تعداد میں شمع روشن کیے تھے۔ دوستوں، نہایت افسوس اور انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ ہستی مولانا سمیع الحق آج ہماری بیچ نہ رہے۔ آج ان کو راولپنڈی میں اپنے گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ دوستو، یہ کوئی علاقائی جھگڑا یا خاندانی جھگڑا یا کوئی ملکی پلاننگ نہیں ہے، یہ ایک عالمی پلاننگ کے تحت ہوا ہے جو خفیہ ایجنسیز ہیں انہوں نے پلان کیا ہے۔ جب قاری عبدالغنی کو رہا کیا گیا آخری دنوں میں جو مذاکرات چل رہی تھی تو مولانا سمیع الحق صاحب خاطر دوران میں ان ہوئے تھے اور اس دوران مولانا صاحب کے رابطے بھی شروع ہو گئے تھے، اور خبر کے مطابق وہ کچھ عرصے میں قطر جا رہے تھے، وہاں پر امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے تاکہ افغانستان میں امن کا صورتحال پیدا ہو جائے۔ مولانا صاحب کے قتل میں جو بندہ چاہے وہ پاکستان میں ہو یا بھارت میں، جن کی پلاننگ تھی یا وہ سمجھتا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کچھ دیر اور رہے تاکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب رہے اور حالات مزید خراب ہو جائے، تو بنیادی طور پر وہ مولانا کے قتل کی پلاننگ میں شامل ہے۔ دوستو، ہر وہ بندہ، ہر وہ ایجنسی جس کی یہ خواہش تھی کہ امریکہ افغانستان میں کچھ دیر مزید رہے اور افغانستان سے نہ نکلے تاکہ ہم ان کے آڑ میں پاکستان اور افغانستان کو اندر سے تباہ کرے، وہ سمیع الحق صاحب کی شہادت میں ملوث ہے۔ اس معاملے میں تو 100% سرفہرست ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی سہولت کار یا اس کی سپورٹر ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ دوستو، امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، یعنی افغانستان سے جانا چاہتے ہیں، ہم اور نہیں رہ سکتے، ہم نے اپنی شکست تسلیم کی ہے، لیکن ہمیں ایک پیسفل راستہ دیا جائے۔ امریکہ یہ سب اسی لیے کر رہا ہے تاکہ دنیا میں اس کا تھوڑا بہت مقام رہے، لیکن حقیقت میں امریکہ کو انتہائی بدترین شکست ہوئی ہے افغانستان کے اندر، اور امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہے اس کا سب سے مین پوائنٹ، اور جس کو ہم مین پلر کہتے ہیں، وہ مولانا سمیع الحق صاحب تھے، کیونکہ وہ دل سے چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر امن ہو اور امریکہ وہاں سے چلا جائے۔ اب اس سلسلے میں رو تو 100% کنفرم ہے۔ اب اس کے علاوہ جو افغانستان کے حالات ہے اس اگر دیکھا جائے تو افغانستان گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اور بھارت بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ رہے، یا اگر پاکستان کے اندر ایسے کچھ لوگ جو کنفرم ہے کہ ایسے لوگ پاکستان کے اندر بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ نہ جائے، کیونکہ اگر وہ چلے گئے تو ان کے پیسے بند ہو جائیں گے۔ دشمن ایجنسیز کا اصل مقصد یہ ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ناکام ہو جائے، اس لیے سمیع الحق صاحب کو شہید کیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ افغان طالبان بہت زیادہ خود مختار ہے۔ مولانا صاحب کا ایک بہت ہی اہم کردار تھا اس مذاکرات میں، لیکن وہ مذاکرات اگر مولانا صاحب چلی بھی گئی تو وہ مذاکرات نہیں رک سکتے، یا افغان طالبان کی ساکھ پہ یا افغان طالبان کی کمزوری، اس چیز سے یہ لوگوں نے اگر اندازہ لگایا ہے کہ افغان طالبان اس چیز سے کمزور پڑ جائیں گے اور ان کے مذاکرات جو ہے وہ کمزور پڑ جائیں گے، تو یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ افغان طالبان کی ساری گروپس میں مولانا سمیع الحق صاحب کا ایک بہت بلند مقام تھا۔ اب افغان طالبان مکمل طور پر جانتے ہیں کہ امریکہ کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ امریکہ کی کون سی دکھتی رگ پر پاؤں رکھنا ہے، اسی لیے تو افغان طالبان تقریباً 70% افغانستان پر قبضہ کر چکے ہیں، اور یہ قبضہ نہ ان کے پاس کوئی ٹینک، نہ کوئی توپ، نہ کوئی دشمن جتنا جدید ہتھیار، پھر بھی انہوں نے قبضہ کیا۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز، دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ ہے ایمان کا جذبہ، وہ ہے افغان طالبان کے پاس۔ مولانا سمیع الحق وہ عظیم شخصیت تھے کہ جن کی بات کا اسلامی دنیا میں بہت اہم مقام تھا۔ افغان طالبان سے لے کر اسامہ تک بات سنی جاتی تھی، اور جس مدرسے کے وہ محتمم تھے وہاں سے تو ایسے عالم، مفتی، شیخ الحدیث اور مجاہدین نکلے ہیں جو پورے دین کے عالم بردار ہے۔ مولانا صاحب ایک نہایت محب وطن پاکستانی تھے، وہ کبھی کسی فرقے کے اندر نہیں آئے،
نہ کبھی شیعہ سنی کلیش میں آئے، نہ کسی اور مذہبی جماعت کے ساتھ رہا۔ وہ خالص اسلام جو اللہ کی نبی نے جس اسلام کا حکم دیا اس کے فالوور تھے۔ مولانا طاہر اشرفی جو کہ علماء کونسل پاکستان کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا سمیع الحق پوری مسلم امہ کے لیے چیخ چیخ کے روتے اور ان کے لیے خیر مانگتے تھے۔ کسی بھی مکتب فکر ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اپنا نقصان سمجھتے۔ ملی یکجہتی کا قیام جس وقت آیا، اس وقت صبح 15 لاشیں اس ملک میں شیعہ اور سنی کی بنیاد پر پڑی اور ایک خوف مسلط تھا، لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے ان سب کو ایک کرنا ہے، ان سب کو ایک جگہ بٹھانا ہے، کیونکہ دشمن ممالک اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ اپنے ایجنٹس اس کے اندر لا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے انتشار پڑ رہا ہے اور فرقہ واریت کی جو ایک ہوا چل رہی ہے وہ مزید تیز ہوتی جا رہی ہے۔ مولانا طاہر اشرف نے کہا کہ ہمیں مولانا صاحب کی قاتل کا پتہ ہے، قاتل کا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب کے جانے سے مشن ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی قسم دشمن غلطی پر ہے، یہ مشن کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ افغانستان میں بیٹھے یہ دشمن نے آج کا دن کیوں چنا تھا یہ اچھی طرح پتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر افغانستان کے بقا کے لیے ہم نے اپنا خون دیا تھا تو اپنے ملک کے بقا کے لیے خون دینا جانتے ہیں۔ دشمن نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دشمن کی سوچ ہے کہ افغانستان میں جہاد ختم ہو جائے گا، لیکن دشمن کو یہ نہیں پتا کہ مولانا کی شہادت سے ان لوگوں نے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ اور اگر ان کی یہ سوچ ہے کہ افغانستان کے امن و امان ساری زندگی ایسے رہیں گے، امن و امان وہاں نہیں رہے گا، امریکہ وہاں رہے گا، تو یہ بھی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ امریکہ بہت جلد وہاں سے نکلنے والا ہے اور یہ جس مقصد کے لیے امریکہ کا افغانستان میں رہنا وہ تو نکل جائیں گے افغانستان سے بہت جلد، کیونکہ وہ تو انتہائی شرمناک طریقے سے ہار چکے ہیں۔ لیکن یہ مولانا کے قاتلوں کا کیا حشر ہوگا، کتنا برا حشر ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔